أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ ہمارا ٹائم تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے۔ دراصل آج کل ہمارا 6 o'clock فجر کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی پاکستان کے 7 o'clock کا جو ٹائم ہے، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ ہم فجر پڑھ کے ہی سٹارٹ کریں تاکہ ایک دلی اطمینان کے ساتھ ہم اس کو پورا کر سکیں، اور دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں ہم کس طرح سے اس کی اور بہتر سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اتباع سنت کے مسائل میں نیکسٹ ٹاپک کو کور کریں گے، جو کہ ہے سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ ہم بہت دفعہ مختلف طریقوں سے یہ سٹیٹمنٹ پڑھ چکے ہیں اب تک، یعنی اس بک میں مختلف انداز میں گھما کر اسی بات کو سمجھایا گیا ہے کہ سنت پر عمل کرنا واجب ہے۔ سنت کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ سنت کو پورا کرنا، سنت کو ساتھ لے کے چلنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سنت پر عمل کرنا واجب ہے، اس سے متعلق اور کیا پوائنٹس اتباع سنت کے آتھر نے ہمیں دیے ہیں، انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بھی واجب الاتباع ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا جس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج ادا کریں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس آدمی نے 3 مرتبہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا اور پھر اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا، لہٰذا جتنی بات میں تم سے کہوں اسی پر اکتفا کیا کرو، اسی کو یعنی کافی سمجھا کرو۔ اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے، اگلے یعنی جو پہلے کے گزرے ہوئے ہیں، کہ وہ اپنے نبیوں سے زیادہ سوال اور اختلاف کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو اور جس چیز سے منع کروں اسے چھوڑ دو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے کہ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر تم پر ہر سال حج ادا کرنا واجب ہو جاتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم پر واجب الاتباع ہیں، ان کی اتباع کرنا واجب ہے، ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو احکامات دیے ان پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ ابو سعید بن معلہ فرماتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے جواب نہ دیا۔ پھر نماز ختم کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نہیں دیا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، لوگو اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائیں تو اس کے حکم کی تعمیل کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی نفلی نماز پڑھ رہے ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تیسری حدیث، اللہ تعالیٰ نے جسم گوندنے والیوں اور گدوانے والیوں یعنی جو ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، یعنی چہرے کا جو پورے کی ویکسنگ کر دی جاتی ہے۔ اچھا یاد رکھیں جو اس طرح کے میک اپ ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں نا، اور جو ہمارا یعنی جتنی میک اپ کے علاوہ بھی باقی جتنی بھی ہمارے فیس سے ریلیٹڈ اور یہ اپنی آرائش و زیبائش سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، ان میں ایک سادہ سا اصول ہے، وہ چیز جو کہ آپ جو ہیں وہ نظر نہ آئے اس کو بدل کے رکھ دے، وہ چیز حلال نہیں ہے۔ اللہ نے ہماری شکلیں جیسی بنائی ہیں، جیسا ہمیں بنایا ہے
اگر ہم کوئی ایسی چیز یوز کرتے ہیں جس سے جو ہم ہیں وہ نہیں لگتے، کچھ اور ہی بن جاتے ہیں، کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں، بالکل اسے چینج، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، خوبصورتی کے لیے دانت رگڑ کر کھلے کروانے والیوں پر، نیز اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنے والیوں پر، جیسے کہ ہم آئی بروز کا کر رہے ہوتے ہیں، سوری آئی بروز نہیں، جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کو صاف کرنا، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو تبدیل کرنا، جیسے بنایا گیا ہے آئی لیشز کو جس طرح سے آرٹیفیشل لگا لینا ہوتا ہے، وگ لگا لینی، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں اس پر نہیں جا رہی، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں، کچھ بھی جو اس طرح کی چیز کرنا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ بنی اسد کی ایک عورت ام یعقوب نے یہ بات سنی جو کہ قرآن پڑھا کرتی تھی، تو عبداللہ بن مسعود کے پاس آئی اور کہا، میں نے سنا ہے تم نے جسم گدوانے اور گوندنے والیوں پر، چہرے کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں پر، دانتوں کو کشادہ کرنے والیوں اور اللہ تعالیٰ کی بناوٹ کو بدلنے والیوں پر لعنت کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ یعنی اس بات کا ذکر تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے دو تختیوں کے درمیان سارا قرآن پڑھا ڈالا ہے، یعنی میں نے پورا کا پورا شروع سے لے کر اینڈ تک پڑھا ہوا ہے، لیکن مجھے تو اس میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ملا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تو قرآن غور سے پڑھتی جس طرح غور سے پڑھنے کا حق ہے تو تجھے یہ بات مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول جس بات کا حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پھر وہ عورت بولی، ان باتوں میں سے بعض باتیں تو تمہاری بیوی میں بھی ہیں۔ ہمارا عام رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں، پتہ ہے تم کیسی ہو، تمہارے گھر والے کیسے ہیں، تمہاری اپنی بیوی کیسی ہے، تمہارا اپنا شوہر کیسا ہے، تم خود کیسی ہو، تمہارے اپنے بچے کیسے ہیں۔ اپنی بیٹی کو دیکھا ہے وہ کیا کرتی ہے، ہمیں نصیحت کرنے آئی ہے۔ یہ عام رویہ ہے۔ تو اس عورت نے بھی فوراً کیا کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے نا اس کے اندر بھی یہ والی ساری باتیں ہیں، وہ بھی یہ سب کچھ کرتی کراتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جاؤ جا کر دیکھ لو، یعنی میرے گھر جاؤ اور جا کے اس کو دیکھ لو۔ وہ عورت گئی تو ان کی بیوی میں ایسی کوئی بات نہ پائی۔ تب وہ واپس آئی اور کہنے لگی، ان میں سے تو کوئی بات میں نے تمہاری بیوی میں نہیں دیکھی، یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر وہ ایسا کرتی تو ہم کبھی اس سے صحبت نہ کرتے، ہم اس سے کوئی ریلیشن ہی نہ رکھتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر نہ عمل کر کے اور ہم اس طرح کی بناوٹی چیزیں کر کے مردوں کو اٹریکٹ کریں گے، حالانکہ اللہ نے جس کو شعور اور ہدایت دی ہوتی ہے ان کے لیے ان چیزوں میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کوئی محبتیں نہیں بڑھ رہی ہوتی۔ جو ہمارے ہاں یہ ایک بہت کامن سینٹینس ہو گیا ہے نا کہ شوہر کے لیے سب کچھ جائز ہے، اب شوہر کے لیے نہیں کریں گے تو وہ باہر والی عورتوں کے پیچھے جائے گا، تو اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر ہم کر لیں تو اللہ کی نافرمانی مخلوق کی اطاعت کے ساتھ یہ کسی طور پر جائز نہیں ہے، کسی طور پر بھی جائز نہیں رکھی گئی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، لہٰذا دونوں کی اطاعت ایک ہی درجے میں واجب ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو۔ کچھ فرشتوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے ہیں، لیکن کچھ دوسرے فرشتوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ تو واقعی سو رہی ہے لیکن دل جاگتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا پتہ چل رہا ہے جو ہم بولیں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے گھر تعمیر کیا، کھانا پکایا اور پھر لوگوں کو بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جس نے بلانے والے کی بات مان لی وہ گھر میں داخل ہوا اور کھانا کھا لیا، اور جس نے بلانے والے کی بات نہ مانی وہ گھر میں داخل ہوا نہ کھانا کھایا۔ پھر کچھ فرشتوں نے کہا، اس مثال کی وضاحت کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض فرشتوں نے پھر یہ بات دہرائی، آپ تو سو رہے ہیں، لیکن دوسروں نے جواب دیا، آپ کی آنکھ تو سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے مثال کی یوں وضاحت کی، گھر سے مراد جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کیا، اور لوگوں کو بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
बस जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली उसने गोया अल्लाह ताला की बात मानी, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने से इनकार किया उसने गोया अल्लाह ताला की बात मानने से इनकार किया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान फर्क करने वाले हैं। तो ये हमें बहुत क्लियर बताती हैं कि हमें हमारे लिए ये लाजिम है कि हम जैसे हमें हुक्म दिया गया है वैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें। शरीयत में सुन्नत रसूल और किताबुल्लाह के अहकामात एक ही दर्जा रखते हैं। जैसे कि हदीस में आता है, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु और ज़ैद बिन जुहनी रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक देहाती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि मेरा फैसला किताबुल्लाह के मुताबिक कीजिए। मुकदमे का दूसरा फरीक ज्यादा समझदार था। उसने अर्ज किया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक ही फैसला फरमाइए, लेकिन मुझे बात करने की इजाजत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बात करो। उसने अर्ज किया, मेरा बेटा उसके घर नौकर था, यानी जो सामने वाला आदमी है उसके घर, उस इसने उसकी बीवी से जिना किया। लोगों ने मुझसे कहा, तेरे बेटे के लिए रजम की सजा है। मैंने इसके बदले 100 बकरियां सदका की और एक लौंडी आजाद की, अपने बेटे की इस गलती की वजह से। फिर मैंने उलमा से पूछा तो उन्होंने कहा, तेरे बेटे के लिए 100 कोड़ों की सजा और 1 साल की जिलावतनी है, और फरीके सानी की बीवी के लिए संगसारी की सजा है। आप देखिए जो बीच में हदीस में आ रहा है ना, इतना जबरदस्त ये है कि हम अगर इसको समझें, हकीकतन हम ऐसे ही कर रहे होते हैं। लोगों ने मुझसे कहा और फिर मैंने क्या किया, और फिर उलमा से जाके मैंने फतवा लिया। हम पहले लोगों की बातों को कंसिडर करते हैं, जो समझ आती है जैसे होता है, और फिर जाके उलमा से पूछ रहे होते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स तब तक कर चुके होते हैं। तो बहरहाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरमियान किताबुल्लाह के मुताबिक ही फैसला करूंगा। फरीके अव्वल को हुक्म दिया कि अपनी बकरियां और लौंडी वापस ले ले, तुम्हारे बेटे के लिए 100 कोड़े हैं और साल की जिला वतनी की सजा है। फिर एक सहाबी उनैस को हुक्म दिया कि तुम कल उस औरत से जाकर पूछो, अगर वो जिना का इकरार करे तो उसे संसार कर दो, यानी रजम डंकरियां मार के उसको मार दिया जाएगा। उनैस रदियल्लाहु अन्हु अगले रोज गए, औरत ने जिना का इकरार कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो संसार कर दी गई। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। सुभान अल्लाह, यानी ये कितना बड़ा इशू है। इस वक्त हम पढ़ तो इत्तिबा सुन्नत का और उससे रिलेटेड रहे हैं, लेकिन जिना और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी, सेक्सुअल रिलेशंस, ये इतने ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। जब हमने बेहयाई का टॉपिक किया था तब भी मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, आप देखें, अगर दीन इस्लाम के मुताबिक हमें ये सज़ा बहुत सख्त लगती है, संसार कर देना किसी को और दूसरों को कोड़े लगाना, यानी रजम की सज़ा और संसारी एक ही चीज़ है। इस तरह उसको इतने पत्थर मारना कि वो मर जाए, यानी इतनी तुमने गलत हरकत की है, इसको इतना ज्यादा बुरा करार दिया गया है, इतना बुरा समझा गया है। इससे बढ़कर इसकी और क्या बयान की जा सकती है। और उसके लिए जो कि मैरिड है, ये मैरिड के लिए है, और जो अनमैरिड है उसको भी 100 कोड़े लगना, ये मजाक नहीं है। इसका मतलब है ये चीज अल्लाह ताला के नजदीक और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इंतहाई दर्जे बुरी थी। और याद रखें कि ये चीजें एकदम से नहीं होती हैं। इनके लिए पहले जितना कुछ राहें हमवार होती हैं, चाहे वो आंखों से हो रही हैं, चाहे वो जुबान से हो रही हैं, चाहे वो कानों से मीठी मीठी बातें करके और सुनकर और लुत्फ अंदोज होकर, और चाहे इशारों से हो रही हैं, वो सब स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं और वही तकमील कराते हैं, एंड तक लेके जाते हैं। तो उन सब से जिस हद तक, जिस दर्जे तक बचा जा सके बचना चाहिए। ये कोई मामूली चीज नहीं है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम फितनों से बचने की तौफीक दे, और हमारी औलादों को भी, और रहनुमाई करे, हमें शैतान के शर से महफूज रखे। ये आज के दौर का बहुत ज्यादा बड़ा फितना है, जिससे बचना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान अपने आप को अल्लाह से जोड़ ले और हक पर कायम रहना चाहे तो अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। अब इंशाल्लाह आज हम अम, अगली आयत की ट्रांसलेशन और तफसीर करेंगे।
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आगे मद लाजिम हरफी जो रह गया है हमारा उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि रमज़ान से पहले हम उन टॉपिक्स को कवर कर लें। तो सबसे पहले तजवीद आया नंबर 200 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा ज़ाल को नरमी से पढ़ना है और अलिफ मद्दा करनी है। क़ज़यतुम मनासिककुम क़ क़ाफ को मोटा दोई या लीन है और दुआत पढ़ना है। तुम यहाँ पर इदगाम शफवी हो रहा है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे इदगाम करेंगे। मना अलिफ मद्दा सी सीटी वाली आवाज होगी। मना सीकाकुम फज़कुरुल्लाह फज़ दाल को नरमी से पढ़ना है। कुरुल्लाह इसमें जलाला है, लाम को मोटा पढ़ेंगे चूंकि उससे पहले रॉ के ऊपर दम आ रही है। कज़िक्रिकुम कज़िक्रिकुम बारीक पढ़े जाएंगे सारे, गाल को नरमी से पढ़ना है। अबाअकुम अ बा पे मत है। अकुम औ वाउलीन है। अशद्द जिक्र जिक्र रॉ को मोटा पढ़ना है और साथ ही अलिफ मद्दा भी करनी है। फमीनन्नासी फमीनन नून पर होना करना है और अलिफ मद्दा। मई यकूलु मई इदगाम हो रहा है गुन्ना के साथ। कू वाव मद्दा लंबा करेंगे और कॉफ को मोटा करेंगे और लू को लंबा नहीं होने देना। यकूलु लू लू नहीं करना। ये जब अक्सर ऐसे होता है पिछला वाला लंबा हो रहा होता है ना, हम अगले वाले को भी लंबा कर जाते हैं। जैसे यकूलु तो लू ऐसे नहीं करना। लू लाम दोमा लू फौरन स्टॉप होगा। मैं यकूलु रब्बना आतिना रब रॉ को मोटा पढ़ना है। ना पे मद आ रही है, आगे हमजा से मिल रहा है। कौन सी मद है ये बताएं। आतिना में फिर अलिफ मद हो रही है। रब्बना आतिना में कौन सी मद हो रही है, चैट में लिखें बताएं। रब्बना आतिना मुनफसिल हो रही है, ठीक है, अलग हो रही है। और आबाकुम में कौन सी मद है जो पिछले लाइन में आ रहा है वर्ड। आबाकुम आबाकुम में मुत्तसिल हो रही है एक ही वर्ड के अंदर। अलिफ और या मद्दा में से अलिफ मद्दा है और साथ ही हमजा है, एक ही वर्ड है और यहाँ पर टू वर्ड्स में आ गया तो ये मद्दे मुनफसिल है, ठीक है। फिर दुनिया दुनिया यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद या आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इदगाम अप्लाई नहीं होगा। हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं कि ये इजहार मुतलक होता है। चार हरूफ हैं जिन पर हम इदगाम की शराइत पूरी हो रही होती है, रूल हो रहा होता है, लेकिन हम नहीं करते हैं और उस पर वहां पर हम कहते हैं ये इजहार मुतलक हो रहा है। वो उसमें दुनिया का वर्ड भी आता है। किनवानुन सिनवानुन बुनयानुन ये हमने पढ़ा था। और ऐसे ही दुनिया इसको हम वाजिया करके ही पढ़ते हैं और इसको इजहार मुतलक कहते हैं। वमा अलिफ मद्दा लहू फिल आखिरती आखी खा हरूफ हलकी में से है, रॉ को मोटा पढ़ना है। मिन खलाक मिन में नून को वाजिया पढ़ेंगे, इजहार हो रहा है। खौ हरूफ हलकी, ला अलिफ मद्दा और आखिर में कौफ को मोटा पढ़ना है और कलकला करना है। खलाक वमिनहुम मन यकूलु वमिनहुम में नून को वाजिया पढ़ेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरति हसनतन इदगाम गुन्ना हो रहा है। वफिल आखिरति आखी ख रूफ है लकी, रॉ को मोटा पढ़ना है।
حسنة وقنا و होंठ गोल होंगे قی قاف کو موٹا پڑھنا ہے نا الف مدہ عذابا عذا زال کو نرمی سے پڑھنا ہے اور الف مدہ کرنا ہے نون پر غنہ ہو رہا ہے اور الف مدہ اینڈ پر مد عارض وقفی ہو رہی ہے اولئک مد متصل لہم نصیب مما نسوی سواد موٹا پڑھنا ہے اور یا مدہ کرنی ہے بم میم پہ ادغام ہو رہا ہے جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ہم وہاں پہ ادغام کرتے ہیں تو یہاں پہ ادغام غنہ ہو رہا ہے میم آ رہا ہے نصیب مما مما جو دوسرا میم ہے اس پہ سمپل غنہ ہو رہا ہے ما الف مدہ کسبو کسبو واللہ اس میں جلالہ کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے واو کی فتحہ کی وجہ سے سریع الحساب سا ٹھیٹی والی آواز ری یا مدہ عل حساب ہی حروف حلقی سا الف مدہ اور آگے با سے مل رہا ہے تو با پہ کلکلا بھی کرنا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذال کو نرمی سے پڑھیں گے قر اللہ میں اس میں جلالہ کو موٹا پڑھیں گے اس کے لام کو فی ایام معدودات فی مد ہو رہی ہے ایام میں مد منفصل ایا الف مدہ مم اگین ادغام غنہ ہو رہا ہے معدو واو مدہ دات پہ ہم سٹاپ کریں گے فَمَن تَعَجَّلَ اچھا جس طرح آپ لوگ لیسن بھیج رہے ہوتے ہیں گروپس میں کبھی آ رہا ہوتا ہے تو اس کو سنتے ہوئے میں نے بہت ساروں کا سنا ہے تو اخفا اکثر لوگ درست نہیں کر رہے ہوتے اکثر پڑھے ہوتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فَمَن یہ جو فَمَن پڑھے ہوتے ہیں اس کو پراپر اخفا کرنا ہوتا ہے نون کی آواز چھپنی چاہیے آپ کی زبان نیچے نہیں لگ رہی ہونی چاہیے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہونی چاہیے فَمَن یعنی درمیان میں فمن نیچے کو نہیں رہنی چاہیے فما ما کرنا ہے جس میں نون کی آواز سنائی نہیں دے گی فمن کریں گے تو نون کی آواز سنائی دے گی تو اس لیے اخفا پہ اور فوکس کریں اسٹوڈنٹس بھی اور گروپ انچارجز بھی اخفا کا خاص خیال رکھیں میں نے بہت ساروں کا اس طرح ہوا ہے کہ ریکارڈنگ سن رہی ہوتی ہوں کبھی اسٹوڈنٹس سینڈ کی ہوئی ہوتی ہیں انہوں نے تو اس میں اخفا کی بہت مسٹیک آ رہی ہوتی ہے تو فما ما تعجل عین حروف حلقی فی یومین فی یا مدہ یو وولین مئی یالین یومینی یومینی نہیں پڑھنا یو ہون گول ہوں گے واو ہے مئی نی کو آخر میں لمبا نہیں ہونے دینا فلا اسم فلا پہ مدھوری ہے اسم تا کو نرمی سے پڑھنا ہے علیہ علیہ کو لمبا کرتے ہوئے آخر میں ہاں کی آواز آئے گی وما تأخر تأخر را کو موٹا پڑھنا ہے فلا اسم اسم تا کو نرمی سے اسما نہیں پڑھنا اسما پڑھنا ہے علیہ لمن اتقا لمن اتقا قاف کو موٹا پڑھنا ہے واتقوا اللہ قاف کو موٹا اور آگے ملانا ہے اس میں جلالہ کلام بھی موٹا پڑھا جائے گا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَاعْلَمُوا وَمَدَّ أَنَّ نون غنہ کم إِلَيْهِ یا لین تحشرون حروف حلقی شرون میں واو مدہ ہو رہی ہے اور مد عارض وقفی ہو رہی ہے اب اس کی تلاوت سنیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ
ذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ट्रांसलेशन देखें आयत नंबर 200 सूरह बकरा आयत नंबर 200 फ़इज़ा फिर इज़ा जब क़ज़यतुम क़ज़ा पूरा करना तुम यानी पूरे कर चुको तुम क़ज़यतुम क़ज़वा होता है किसी काम को इंजाम तक पहुंचाना पूरा करना कंप्लीट करना मनासिककुम नुसुक की मनसक की जमा है और नुसुक इसका रूट वर्ड है नून सीन काफ नसका और मनसक असल में इसकी जमा मनासिक है मनसक कहते हैं इबादत को और वैसे जो आम उर्फ में कुर्बानी के लिए मनसक का वर्ड यूज होता है जिस तरह आपने मशहूर आयत में सुन रखा होगा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नुसुकी में नुसुक से मुराद वहां पर भी कुर्बानी है तो कुर्बानी यानी अपने मनासिक हज वैसे इससे मुराद इबादत हर तरह की जो इबादत है वो मनासिक ही होते हैं मनासिककुम अपने मनासिक हज फज़कुरू तो जिक्र करो फा तो उस्कुरू जिक्र करो फेल अमर है जाल काफ रॉ इसका रूट वर्ड है वाव अलिफ जमा के लिए है लेकिन आगे मिल रहा है तो वो हम उसको नहीं पढ़ेंगे फज़कुरुल्लाह पढ़ा जाएगा का जिक्रिकुम का मानित जैसे जिक्री जिक्र कुम तुम्हारा जैसे कि जिक्र करना है तुम्हारा या जैसे जिक्र करते हो तुम आबाकुम अबुन की जमा आबा है अपने अबाओ अजदाद का कुम अपने या तुम्हारे अबाओ अजदाद का औ या और कुछ कहते हैं इससे मुराद बल्कि है अशद्द ज्यादा शदीद अशद्द ज्यादा शदीद शदीद का वर्ड होता है और ये अशद है यानी शदीद से भी ज्यादा अशद ज्यादा शदीद जिक्र करना
ذکرون یہ کون سا کیا ہے یہ؟ پہلے یہ بتائیں مجھے، یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ذکرون ٹھیک ہے، ناؤن، اسم، ٹھیک ہے اسم ہے۔ اچھا، اسم کی کیا نشانی یہاں پر آ رہی ہے؟ تنوین آ رہی ہے، ٹھیک ہے، سمپل ہم اس کو تنوین کہیں گے۔ اور اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ پراپر ناؤن ہے یا کامن ناؤن ہے؟ اس میں معرفہ ہے یا اس میں نکرہ ہے؟ اس میں نکرہ ہے، الحمدللہ۔ کیسے پتا چلے گا؟ جب بھی تنوین آ رہی ہوتی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، تو وہ اس میں نکرہ ہوتا ہے، کامن ناؤن ہوتا ہے، اور الف لام کے ساتھ وہ اس میں معرفہ بنتا ہے۔ فا تو من سے، اناسی لوگوں، بس لوگوں میں سے ہے، من جو، یقولو وہ کہتا ہے، قاف واو لام قول اس کا روٹ ورڈ ہے، ربنا اے ہمارے رب، رو با با اس کا روٹ ورڈ ہے، ربنا، ربنا میں تو رب نہ، ہمارے، ہمارے رب، اے کہاں سے آ گیا؟ اے ہمارے رب، یہ جو اے ہمارے رب ہے یہ ہمیں بتاتا ہے ربا کی زبر سے، ربا کے اوپر جو فتحہ لگی ہوئی ہے با کے اوپر، یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ سٹارٹ میں یا جو تھا وہ ڈراپ ہوا ہے، اصل میں یہ یا ربا تھا، یا ربنا۔ ویسے ہم اس کو بولتے ہیں تو یہ ربنا ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہ کہنا چاہیں ربنا ہمارا رب، یہاں پر فتحہ لگنا اصل میں انڈیکیشن ہے کہ یا محذوف ہوا ہے، ڈراپ ہوا ہے، ختم ہے یہاں سے، اس کی ٹرانسلیشن پھر ہم کرتے ہیں، لکھنے میں وہ نہیں لکھا جاتا۔ تو ربنا یعنی اے ہمارے رب، اور اے کی جو یا، یعنی جو یا ربنا ہم کہتے ہیں نا، جیسے یا ایوہ الناس اے لوگو، یا کسی کا نام لیتے ہیں، جس طرح کوئی بھی کسی کا فار ایگزامپل کہہ لیتے ہیں ہم یا عمر یا عثمان یا کچھ بھی اس طرح، تو ہم یا کہہ کے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کو، تو یا رب، ربنا اصل میں یہ ربنا تھا اور شروع میں یا تھا، یہاں پر فتح آ گئی اور اس نے انڈیکیشن ہمیں دے دی کہ شروع میں یا تھا، جس کی وجہ سے ہم اس کی ٹرانسلیشن اے ہمارے رب کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ عبداللہ، عبداللہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو بلائیں عبداللہ، تو عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اے عبداللہ، ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح لگنے سے یوں چینج آ جاتی ہے، صرف حرکہ کے چینج سے۔ کس طرح سے آپ دیکھیں عربی زبان کی بلاغت اور فصاحت کے اس طرح میننگ میں تبدیلی آتی ہے۔ تو جب بھی ربنا لکھا ہوتا ہے تو اس کا آٹومیٹیکلی ہمارے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ اس سے مراد ہے اے ہمارے رب۔ آتینا، عطایا حمزہ تایا، نہ ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، دال نون واو دنو، ادنا سے دنیا ہے، ادنا کمتر کے لیے بھی آتا ہے، دنو ویسے قریب کو بھی کہتے ہیں، تو جو قریب ترین ہے یعنی ہم سے ہے وہ کیا ہے؟ دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، آخرت آخر بعد میں ہے جو کہ بعد میں آنے والی ہے، وما اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، لا کے لیے، ہو اس کے لیے، فی الاخرتی، فی میں، الاخرتی حمزہ خارا اخرا آخر، اینڈ میں آنے والی جو ہے، من سے، خلاق کوئی حصہ، خا لام قاف ہر طرح کی بھلائی کا معین حصہ، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے وہ خلاق کہلاتا ہے، وہ حصہ جو انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے حاصل کرتا ہے وہ خلاق کہلاتا ہے۔ تو کوئی حصہ، خا لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، و اور منہم ان میں سے کوئی ہے، من جو، یقولو وہ کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتن، حسنہ حسن سے، احسان سے ہی ورڈ ہے، بھلائی، بہتری، وفی الاخرتی اور آخرت میں، حسنتن بھلائی، یعنی دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا ایک اور بہت زبردست ورڈ، وقنا کا ورڈ جو ہے یہ اصل میں وا الگ ہے، وا کی ٹرانسلیشن اور ہے،
قی الگ ہے اور نہ الگ ہے. یہاں پر جو بچا ہے، جو فعل امر دیا جا رہا ہے، وہ سمپل ایک لیٹر کے ساتھ ہے، قی. قی اصل میں یہ واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا فعل امر بنتے ہوئے اس طرح سے یہ قی ہے. بچا قی. قی کا ورڈ یوز ہوتا ہے، قاف کسرہ قی. اور اس سے پہلے جو واو لگا ہوا ہے وہ اور کا ہے، اور بعد میں جو نون الف لگا ہوا ہے وہ ہم جانتے ہیں ضمیر ہے، جو کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہمیں کے لیے. اور بچا ہمیں عذاب، عذاب سے، الناری آگ کے. عین ذالبہ عذابہ ہوتا ہے، النار نون واو را نور سے نکلا ہے، نار نور سے ہی ہے، روشنی اس میں ہوتی ہے. تو آگ کے عذاب سے بچا. اولئک یہی لوگ ہیں. اس میں اشارہ ہے، یہ بھی اسم کے انڈر آتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے اولئک کا کیا ہے اسم فی الحرف، تو ہم کیا کہیں گے؟ اسم ہے. لہم جن کے لیے یا ان کے لیے، نصیبن ایک حصہ ہے. نصب ہوتا ہے گاڑنا، یعنی فکسڈ، یعنی اس کا حصہ ہے. اور وہ حصہ جو انسان اپنی قسمت سے حاصل کرتا ہے وہ نصیب کہلاتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. دونوں طرح سے، دونوں صورتوں میں جو قسمت سے اس کو جو حاصل ہوتی ہے، جو چیز جو بھی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نصیب. مما من سے، ما جو، کسبو انہوں نے کمایا. کاف سابا کسب، کسب حلال ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، تو کسب کمایا. اور واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. واللہ اور اللہ، سریع جلد لینے والا ہے. سین را عین یعنی آج کا کام آج ہی کرنے والا، فوراً کرنے والا. اسی لیے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا حساب کتاب شروع کریں گے تو ظہر کا وقت ہونے تک، یعنی اس سے پہلے پہلے تمام مخلوق کا حساب کتاب ختم ہو چکا ہوگا. سریع الحساب حساب لینے والا ہے، جلد لینے والا حساب، آئندہ پہ نہیں چھوڑنے والا، فوراً جو جیسا اس کو ویسا ہی بدلہ ملے گا. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو، اللہ اللہ کو، فی میں، ایامن دنوں میں، یا واو میم یوم، یوم کی جمع ہے ایام، معدودات گنے چنے. عدد اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال داد. عدد بھی کیا ہوتا ہے؟ جن کو ہم گن سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں، وہی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. تو معدودات گنے چنے. فا تو من جو کوئی، تعجل جلدی کرے، تعجل جلدی کرے. اس میں تا اور پھر آپ دیکھیں کہ سیکنڈ لاسٹ پر شد آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے اس طرح کے کمبینیشن آ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. تعجل جلدی کرے، فی میں یومینی دو دنوں میں. یومینی یانون آخر میں ٹو کا انڈیکیشن ہے. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یا نون کی کبھی ہم ٹرانسلیشن ہوتی ہے ڈوئل، یعنی دو کی، دو لوگوں کی کرتے ہیں، اور کبھی یا نون کی ٹرانسلیشن ہم جمع کے لیے کرتے ہیں. اکثر ہم جمع کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہاں پر ہم نے ٹرانسلیشن دو کرنی ہے اور باقی جگہ پہ ہم نے جمع کرنی ہے؟ کیا آپ کو یاد ہے کچھ؟ آپ سے کوشچن ہے میرا. یا نون تو جمع کی نشانی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس یا نون کا مطلب ٹو ہے، دو ہے، دو دن؟ یوم تو یوم ہو گیا، یا نون آخر میں آ رہا ہے تو کیا مطلب ہے؟ بیکاز آف لین، نون کے نیچے کسرہ. اچھا اچھا چلیں ہم ایسے کرتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی اور اگزامپل بتاتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اور ہنٹ ملے. جیسے کہ فار ایگزامپل مسلم، مسلمینی، مسلمین. مسلم، مسلمینی دو مسلمان، اور مسلمین سارے کے سارے مسلمان.
جی بالکل، حروف لین سے پہلے یعنی جو یا نون ہے اس سے پہلے اگر فتحہ آ رہی ہے، زبر آ رہی ہے، یوما یہ جو زبر ہے فتح آ رہی ہے، یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ یہ ٹو کی بات ہو رہی ہے، ڈوئل کی بات ہو رہی ہے۔ اور جب یا نون جمع والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کسرہ آ رہی ہوتی ہے، جیسے مسلم، مسلمینی اور مسلمین، مین، ٹھیک ہے۔ یا نون سے پہلے اگر کسرہ آ رہی ہے تو وہ جمع ہے، اور فتح آ رہی ہے تو وہ پھر ٹو کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس طرح چھوٹے ریمائنڈر ہوتے رہے تو انشاءاللہ جو پچھلی چیزیں ہیں وہ بھی تھوڑی تھوڑی یاد رہیں گی۔ فی یومینی 2 دنوں میں، فلا تو نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی، تأخر تاخیر کرے، ڈیلے کرے، فلا تو نہیں، اثما کوئی گناہ، علیہ اس پر، لی کے لیے، من جو یعنی اس کے لیے جو، اتقا تقوی کرے، پرہیزگاری کرے، ڈرے، واتقو اور ڈرو، اللہ اللہ سے، وہ قافیہ یہ ان سب کا ہم نے کیا ہوا ہے اس لیے میں ان کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر رہی۔ وَعْلَمُوا اور جان لو، علم سے ہے جاننا، واو الف جمع کے لیے آ رہا ہے، فعل امر ہے۔ وَعْلَمُوا اور جان لو، انکم انا بے شک، کم تم، الیہ الی طرف ہی اس کے یعنی اس ہی کی طرف، تحشرون تا تم، حشر حشر ہونا، حشر میدان حشر میں اکٹھے ہونا ہے، وہ کیا ہونا ہے اصل میں؟ حشر کا میدان کیا ہے؟ اکٹھے ہونے کی جگہ، تو تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وہ نون جمع کے لیے آ رہا ہے۔ اب اس کی تلاوت سنیں اور باقی ٹائم انشاءاللہ ہم اپنی لاسٹ آیات کی، آیت نمبر 197 to 199 کی تفسیر کریں گے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ انشاءاللہ اب ہم تفسیر کریں گے آیت نمبر 197 سے 199 تک۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور سورۃ البقرہ ایک ایسی جامعہ سورت ہے جس کے اندر 5 ارکان کا ذکر ہے۔ ہم پہلے شروع میں ہی نماز کا ذکر بھی پڑھ چکے ہیں، زکوٰۃ کا بھی پڑھ چکے ہیں، روزوں کا حکم بھی آ چکا ہے، اور شہادت تو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، توحید کا ذکر ہے، اور یہ حج کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ ارینا مناسکنا، اور ہمیں ہمارے جو طریقہ ہے، مناسک ہے، وہ سکھا دے، دکھا دے کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسی کی عملی شکل پھر ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، اور اس سے پہلے بھی بتا دی گئی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اور اس کے بعد انہوں نے جو امت مسلمہ کو پراپر پورا کا پورا گائیڈ کیا، اس کی ہمیں تفصیل احادیث میں ملتی ہے، جیسے کہ ملتا ہے خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک لے لو، یعنی جو جو طریقہ ہے اس کو سمجھ لو۔ تو الحمدللہ کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج کیا، اس وقت آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، جو کہ روایت کرتے ہیں ہمیں تفصیل کے ساتھ حج کی ایک ایک تفصیل روایات میں، احادیث میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے ایکسپلین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، کیسے گئے، کیا کیا، کیا کچھ نہیں کیا،
کس نے کیا بات پوچھی، اس کا آپ نے کیا آنسر دیا، ایک ایک چیز کی تفصیل الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج۔ انہی میں نیت کرنی ہوتی ہے۔ جو شوال میں نیت کر کے نکل پڑے گا، اس کی حج کی نیت ہے، حج کے دنوں میں جا کے وہ حج کر لے گا، اس کا حج ہو گیا۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی فرض کر لے ان میں حج کو، یعنی نیت کر لے، احرام پہن لے، ارادہ کر لے حج کے لیے جانے کا، تو اس کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کچھ چیزیں کرنی ہیں، کچھ چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے بچنا ہے، جو چیزیں کرنے کا حکم ہے ان کو پوری دل لگی کے ساتھ کرنا ہے، اور جو چیزیں منع ہیں ان سے اس لیے بھی بچنا ہے تاکہ باقی دنوں میں بھی ان سے بچنے کی پریکٹس ہو سکے۔ اور اصل میں حج ایک تربیتی سفر ہے، تربیہ کا سفر ہے۔ اس میں ہم نے نہ صرف یہ کہ عبادات کرنی ہوتی ہیں، بلکہ اپنی لوگوں کے ساتھ معاملات، ملنا ملانا اور وقت گزارنے کی ٹریننگ بھی کرنی ہوتی ہے کہ ہم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو کیسے پورا کرتے ہوئے چلنا ہے۔ تو کن کن 3 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر جن سے منع کیا گیا ہے کہ حج کے دوران یہ نہیں کی جا سکتی۔ فلا رفث، نہ تو کوئی جنسی گفتگو ہو، بے حیائی کی بات ہو، سیکچول ریلیشن ہو، اور اس کی تفسیر میں کہا جاتا ہے کہ نہ صرف سیکچول ریلیشن بلکہ کوئی بھی ایسی بات یا کچھ بھی ایسا اشارہ وہ بھی ممنوع ہے۔ کچھ بھی ہسبینڈ وائف آپس میں ایسی کوئی گفتگو نہیں کریں گے جو کہ اس طرف لے کے جاتی ہو، سیکچول ریلیشن کی طرف لے کے جاتی ہو، کسی قسم کا کوئی اشارہ، کوئی بات بھی نہیں کی جائے گی۔ اور اصل میں اس کا پرپس کیا ہے؟ تاکہ سارا دھیان، سارا فوکس عبادت پہ رہے اور انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کے رکھے۔ ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ کرنا، کسی قسم کا گناہ، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حج کے ممنوعات ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے ہیں۔ فلا رفث، کوئی جنسی گفتگو نہیں، ولا فسوقا، نہ گناہ والی بات۔ فسوق ہم جانتے ہیں فسق سے ہے، فسوق یا فاسق اس وقت بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس طرح کھجور اپنے خوشے سے باہر نکلتی ہے تو اس کو فسق کا ورڈ اس کے لیے یوز ہوتا ہے، فسقا، یعنی حد توڑ کر باہر نکلنا، وہ اس سے اپنی کوشش سے اس سے باہر نکلتی ہے نا، تو ویسے ہی وہ انسان جو کہ اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان سے باہر نکلتا ہے، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو لڑائی جھگڑا کرنا، کوئی غیبت کرنا، چغلی کرنا، نظروں کو نہ بچانا، چونکہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کی نظر کی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اکٹھے ایک جگہ پہ رہنا بھی پڑتا ہے، محرم نہیں ہوتے ہیں، ایک روم میں ایک ٹینٹ کے نیچے رہنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سفر کرتے ہوئے چلتے ہوئے بالکل ساتھ ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کبھی طواف کرتے ہوئے، کبھی کسی طرح سے، جو ہر اس میں اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے، ہر قسم کی ایسی نظر سے، ہر طرح کی غیبت، جھوٹ، چغلی سے بچا کے رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ فسوق اصل میں ہوتا ہے خروج عن الطاعہ، اطاعت سے باہر نکل جانا۔ تو اطاعت سے باہر نکلنا، گناہ کرنا، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ حج پہ جب جانا ہے تو اس سے بچنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ گروپ کے ساتھ گئے ہیں اور اس کے اندر اور گروپنگ ہو گئی ہے اور پھر ایک اٹھ کر جاتی ہے تو دوسری تیسری کے کان میں بتا رہی ہے یہ ایسی ہے، یہ تو ایسے کر رہی تھی، فلاں وقت اس نے اس طرح کیا۔ تو چغلی، غیبت، باتیں اور دوسروں کی، اور اس سے بچنا چاہیے۔ ولا جدال، اور نہ جھگڑا کرنا ہے فی الحجی، حج میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا بھی حج میں نہیں کرنا۔ اچھا، جدال کہتے ہیں ایسی گفتگو جس میں کوئی انسان دوسرے کو دبائے، دوسرے کو نیچا کرے اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، اپنی بات کو پروف کرانا چاہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، یہ جدال ہوتی ہے۔ اچھا، رفث سے بھی لوگ بچ جاتے ہیں، فسوق میں بھی کوشش کر لیتے ہیں کہ گناہ کی بات کوئی نہ ہو، کوئی ایسی غیبت چغلی نہ ہو، لیکن جدال، جھگڑا، اس سے بچنا بہت کم لوگ ہی ہیں جو کہ بچ پاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا
مشکل کام ہوتا ہے. آپ ایک گروپ میں ہیں، اس میں ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ کلچر کے لوگ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، اکٹھے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، کسی ایک نے واش روم جانا ہے، دوسرے نے اسی ٹائم جانا ہے، کسی کا ریسٹ ٹائم ہے وہ، اور کسی کا تیاری کا ٹائم ہے وہ، اور کوئی کچھ کر رہا ہے، کسی کو فون پہ بات کرنی ہے، کسی کو کچھ اور کرنا ہے. تو بہت جگہوں پہ بحثیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں. آب زمزم تک پہ وہاں پہ کھڑے ہوئے لڑائی ہو جاتی ہے. حجر اسود جو کہ ایک اتنی اہم اور اتنی خالص عبادت ہے، اس میں لوگ صرف اور صرف زبان سے نہیں لڑائی ہو رہی ہوتی، اس میں تو پوری ہاتھوں کو اور جسم کو بھی استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. جگہ پر لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے، میں یہاں پہ جگہ رکھی گئی تھی، یہ میری جگہ ہے، اس پر اختلافات، اس پہ لڑائیاں. اور ان سب چیزوں کو چھوڑ کر سب سے اہم اختلافی مسائل جو ہوتے ہیں اس میں بہت بحثیں ہوتی ہیں، بہت لڑائیاں ہوتی ہیں. ہم جاتے ہیں، پھر جا کر ایک کہہ رہا ہوتا ہے نہیں اس طرح نہیں، اس طرح نماز پڑھنی ہے، نہیں طواف کے بعد ابھی سورج نکل رہا ہے تو اس لیے ابھی یہاں پہ نہیں مقام ابراہیم پہ پڑھنا، نہیں وہ عرفات میں دونوں نمازیں جمع کرنی ہے. ایک کہتے ہیں نہیں جمع نہیں کرنی ہے، الگ الگ پڑھنی ہے. اور اس میں ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، ہر کوئی اپنے مطابق جو اس کو سمجھ آئے وہ کرے. لیکن وہاں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دینا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا کہ تمہارا تو کچھ قبول ہی نہیں ہو رہا اور تم تو ٹھیک ہی نہیں کر رہے اور میں ٹھیک کر رہا ہوں اور میری طرح کرو، یہ تمام چیزیں جدال کے اندر آتی ہیں. ان سے پرہیز کرنا چاہیے حد الامکان جہاں تک ہو سکے. ہاں آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں، کسی کو بتانا چاہیں، گائیڈ کرنا چاہیں اچھے الفاظ میں، اس کو بتا دیں، وہ مان لے ٹھیک ہے، نہیں مانتا کوئی بات نہیں، لیکن جدال سے بچنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو 3 چیزیں ہیں جس سے تم نے بچنا ہے. اور یہ 3 چیزیں ان کے بارے میں ہمیں احادیث بھی بتاتی ہیں کہ ان سے بچنے کا ریوارڈ کیا ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، پھر نہ عورتوں سے جنسی باتیں کرے اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے، تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر لوٹتا ہے، گویا اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اتنا یعنی گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. پوچھا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا حج مبرور، بر نیکی والا حج جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اس میں آتا ہے آپ نے فرمایا حج مبرور یعنی جس میں کوئی گناہ نہ ہو. مبرور بر سے ہے، بر نیکی کو کہتے ہیں. تو وہ حج جس میں بہت ساری نیکیاں گئی ہوں، جس میں کوئی گناہ نہ کیا گیا ہو، کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو ان چیزوں سے انشاءاللہ بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد اتنے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا، یہ کام نہیں کرنے لیکن کرنا کیا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو بھی تم کرو گے، کوئی بھی نیکی، چھوٹی بڑی خفیہ سامنے، جیسے بھی جو بھی نیکی، يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جان لے گا اسے اللہ. تو سارا فوکس میرا کس پر ہونا چاہیے؟ عبادت پر، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے پر، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے پر، اور اس کے لیے جو بھی چھوٹی بڑی نیکی کر سکوں. اچھا نیکیوں کو نہیں اسپیسیفائی کیا گیا یہ فلاں 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 کرنی ہے، پھر لوگ صرف اسی میں لگے رہ جاتے ہیں. ہر طرح کی نیکی، ریچولز تو ادا کرنے ہی ہیں، مناسک تو جو حج کے ہمیں کہا گیا ہے وہ تو کرنے ہیں، اس کے علاوہ بھی خیر اور نیکی کو پانے کی کوشش کرنی ہے، اس کے لیے ایفرٹ لگانی ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. ان لمیٹڈ جتنی بھی نیکیاں کر سکیں. اپنے ساتھیوں پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پہ خرچ کریں. آپ کے ساتھ کوئی بیمار ہو گیا ہے، اس کی کیئر کر لیں، اس کو دبا دیں. لوگ بہت تھک جاتے ہیں، خود ہم بھی تھک جاتے ہیں. اس سے ہی اپنے آپ کو جج کر لیں. جس چیز سے آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے کوشش کریں دوسرے کی وہ دور کر دیں. آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، کسی اور کی ٹانگیں دبا دیں، اور کسی کو دعویٰ کا کام کر دیں. کچھ اپنے ساتھ پمفلٹس رکھ سکتے ہیں آپ، کوئی اچھی دعاؤں والے کارڈز رکھ سکتے ہیں جو آپ دوسروں کو شیئر کرا سکتے ہیں. گزرتے گزرتے ان کو دے دیں. ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ پکڑا دیے کسی کو، اور تھوڑا تھوڑا بتا دیا، ساتھ بیٹھ کے بات کر لی. کسی کو پانی چاہیے اس کو وہ لا دیا، کسی کو کچھ کھانے کو چاہیے اس میں اس کی ہیلپ کر دی.
हर एक, किसी को कपड़े धोने में मुश्किल हो रही है उसके कपड़े धो दिए। तो सिर्फ रिचुअल नहीं, जो जो नेकियां, जितनी नेकियां जहां तक हो सके, जितने तवाफ कर सकें, जितनी कोशिशें कर सकें उतनी करें। या आलमहुल्लाह, अल्लाह उसको जान लेगा, अल्लाह कदरदानी करेगा, वो जानता है। वो तज़व्वदू, और तुम ज़ादे राह ले लिया करो, अपने साथ सामान्य सफर लेके जाओ। खाना, ज़ादे राह क्या होता है? खाना, सवारी, नफका, यानी जो भी कोई अगर खर्च एक्स्ट्रा करना पड़े। खाना तो हमें ज़रूरी चाहिए, हमें सवारी भी चाहिए, फिर वहां पहुंच के रिहाइश चाहिए, फिर वहां पर और इंतजामात हैं, और चीज़ों में ज़रूरत है। तो इतनी अमाउंट हमारे पास हो कि हम लोगों से मांगते ना फिरें। इसके बारे में इब्ने अब्बास की रिवायत आती है, उन्होंने फरमाया अहले यमन हज करते तो ज़ादे राह नहीं लाते थे और कहते थे हम तवक्कल वाले हैं, यानी हम अल्लाह पे तवक्कल करते हैं। फिर जब मक्का में आते तो लोगों से मांगते फिरते। तो इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सही बुखारी की रिवायत है। यानी ऐसा तवक्कुल अल्लाह पर नहीं बल्कि दर हकीकत लोगों की जेबों पर होता है ना, कि उनसे हमें मिले, उनसे फायदा पहुंचे। अल्लाह पे तवक्कुल पहले बांधो फिर तवक्कुल करो। जिस तरह एक शख्स आया था और उसने अपनी ऊँटनी ऐसी छोड़ दी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया था पहले बांधो फिर तवक्कुल करो, पहले अपनी पूरी एफर्ट्स लगा लो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा रखो कि अल्लाह जरूर आपको उसका फल देगा। तो बहरहाल वो तज़व्वदू, और तुम ज़ादे राह ले लिया करो, अपने साथ लेके चलो। इस तरह मोहताजी में नहीं कि उस वक्त वहां जाकर आप अपने रहने में, खाने पीने में और दूसरी ज़रूरियात को पूरे करने के मसाइल में उलझे रहें और इबादत पे फोकस ही ना कर सकें। तो वो चीज़ें आपकी कंप्लीट हों पहले से। फ़इन्न, और सारे जो सामान, ज़ादे राह सामान सफ़र है उसमें बेहतरीन क्या है? फ़इन्न खैरुज़्ज़ादि तक़वा, बेशक बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। वत्तकूनी, और डरो मुझसे, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो। बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है, अल्लाह से डरते हुए मामलात करना है। कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता, कुछ नहीं है, लेकिन बेहतरीन ज़ादे राह तकवा कहा गया। वहां पर हर मामला करते हुए, हर किसी से डील करते हुए, इबादत करते हुए, अल्लाह देख रहा है, वो सब जानता है। इस चीज को अपने जहन में रखना है। वत्तकूनी, और डरो मुझसे, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो। इसका मतलब है अकल वाले जो होते हैं वही तकवा वाले होते हैं, और तकवा वालों के अंदर ही अकल होती है। शऊर की सतह पर अपने रब को मानना, जानना, असल अक्लमंदी यही है। तो अल्लाह का डर तब आता है, अकल इस्तेमाल करें, समझें, वो जो सब कुछ देने वाला है, सब कुछ करने वाला है। जितना उसको जानते जाएंगे, जितना पहचानेंगे, जितना गौर व फिक्र करेंगे, कायनात को देखेंगे, रब ताला के अपने ऊपर इनामात हम देखें, एहसानात देखें, उतना ज्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसके साथ एक रिलेशन कायम होता है, जो फिर इंसान को गलतियों से और बुरे कामों से बचाता है। अल्लाह ताला हम सबको अ, मकबूल हज की तौफीक दे। जिन्होंने कर लिया और हमसे जो मिस्टेक्स हो गई उसमें, अल्लाह ताला उनको दरगुजर फरमाए, और जो करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, आइंदा करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो हकीकतन तकवा वाला और बिर वाला हज मबरूर कर सकें। और जो उम्रे के लिए जा रहे हैं, याद रखिए उम्रे के लिए भी यही सारी बातें हैं ना, वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे कि वहां पर हम ये तमाम चीज़ों को अवॉइड करें, और जितनी नेकियां, जितनी खैर कमा सकते हैं वो कमाएं। हमारा वक्त मुकम्मल हो गया, इसलिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट आयात को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल करे, और जो कुछ हमने सीखा, समझा, और जो सुनते हुए हमने नीयत की, इरादा किया कि अल्लाह अब मैंने आइंदा ऐसे करना है, मुझे उस पर अमल की तौफीक देना। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अच्छा, यहाँ पर मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था, ये मैंने अभी देखा है, अ, इससे मुतालिक कि जो लिप्स के ऊपर वाला एरिया होता है उसको अगर हम अपर लिप्स को करें, जो हमने स्टार्ट में इत्तिबाई सुन्नत में बात कर रहे थे, तो वो पूरे चेहरे के बाल उखाड़ने से मुतालिक है।
اپر لپس کو کیا جا سکتا ہے، جو مردوں سے مشابہت آ رہی ہو، اسی طرح کچھ کے جو نیچے ٹھوڑی ہوتی ہے اس پر بال آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کو وہ ریموو کر سکتا ہے، جو تھوڑے بہت اس طرح ہیں ان کو ریموو کرنے میں کہیں پر کوئی حرج نہیں ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن جو پورے چہرے کے بال اکھڑوانا ہے ان کو خاص طور پہ ان کا ذکر کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔